بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. हाज़रीन जुमा, बुजुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया, ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, हर किस्म की हम्द व सना, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हय्युन ला यमूत है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। और हम सब उसी रब की इबादत करते हैं जो हमेशा से ज़िंदा है, जिस पर कभी फना नहीं है, न ही उसे कभी मौत आने वाली है। बादहू दरूद सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया किराम पर, बिलखुसूस खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, हम और आप मुबारक महीने को तकरीबन अलविदा कहने वाले हैं। मुबारक महीना चंद ही घड़ियों के बाद रुखसत होने वाला है और तकरीबन वही दिनचर्या, वही दिन और रात मुसलमानों के शुरू होने वाले हैं जो आम हालात में रहते हैं।
اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں نیکیوں کو آسان بنانے اور برائیوں کو مشکل بنانے کے لیے سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، جس کا نمونہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں نظر آتا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو صرف جمعہ اور جمعہ کو اللہ رب العالمین کی مساجد میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ماہ مبارک میں نیکیاں اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل تک کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی غروب شمس، سورج غروب ہوگا، شیطان آج آزاد ہو جائے گا اور شیطان کی وہی چالیں، وہی ہتھ کنڈے دوبارہ وہ استعمال کرنے لگے گا۔ نیکیاں ذرا سی مشکل ہو جائیں گی اور گناہ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ لہذا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو جانے کہ شیطان کے حربے کیا ہیں، شیطان کی چالیں کیا ہیں، اس لیے کہ شیطان ہم سب کا ازلی دشمن ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے دشمن بنانے کا حکم دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے ہر حال میں اپنا دشمن سمجھ کر کے رکھو۔ اور دنیا یہ جانتی ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے دشمن کی چالوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ دشمن کی کیا کیا چالیں ہیں، کن کن چالوں کے ذریعے سے دشمن اپنے دشمن کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت میں ان تمام چالوں کو واضح کر دیا، ان ہتھ کنڈوں کو واضح کر دیا تاکہ اللہ کے برگزیدہ بندے شیطان کی چالوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان لعین کو یہ چھوٹ اور آزادی دی ہے کہ وہ چاروں جانب سے انسان پر حملہ کرتا ہے، وہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آتا ہے اور ہر مسلمان کو اور ہر ایک انسان کو اس کے مزاج کے مطابق، اس کے علم کے مطابق اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان یہ جانتا ہے کہ علماء کرام کو گمراہ کرنے کے راستے کون سے ہیں، ان میں کون سی کمیاں اور خامیاں ہیں۔ شیطان یہ جانتا ہے کہ جو بے علم ہیں انہیں کیسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ شیطان یہ جانتا ہے کہ جو نرم مزاج کے ہیں انہیں گمراہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور جو گرم مزاج کے ہیں انہیں گمراہ کرنے کے راستے اور ہتھ کنڈے کیا ہے۔ غرض یہ کہ شیطان ہر انسان کی کمیوں کو جانتا اور پہچانتا ہے اور اسی اعتبار سے حملہ کرتا ہے۔ دیندار ہے تو دین کی آڑ میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہے تو دین سے بیزار کر کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کا مشن اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ انہی انسانوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے جنت سے نکالا تھا، تو اسی دشمنی کی آگ میں، اسی حسد کی آگ میں بھڑکتا رہتا ہے اور اس کی کوشش یہی ہے، اس کا مشن اور ٹارگیٹ یہی ہے کہ کس طریقے سے ان انسانوں کو گمراہ کر کے میرے ساتھ انہیں جہنم کا ساتھی بنا سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آگاہ کر دیا ہے، ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں خبردار کیا ہے، یہ تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے اور دشمن کبھی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، دشمن کبھی دشمن کی بھلائی چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا مختصراً ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ شیطان کن کن راستوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کے راستے کیا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کے خیالات میں وسوسے ڈالنا، یہ شیطان کا سب سے بڑا اور آسان ہتھیار ہے۔
شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے خیالات میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر طرح کے مزاج کے انسان کو الگ الگ خیالات کے ذریعے سے، الگ الگ وسوسوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ کسی انسان کے پاس آتا ہے، عقیدہ توحید کے تعلق سے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، سب سے پہلے یہ کہتا ہے من خلق کذا، اس آسمان کو کس نے بنایا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ آسمان اور زمین کے پیدائش کے تعلق سے سوچنا، غور و فکر کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے وجود کو جاننے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو زمین و آسمان اور کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرو۔ شیطان اس راستے سے داخل ہوتا ہے اور انسان کے دل و دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، فلاں کو کس چیز نے پیدا کیا ہے، کس نے بنایا ہے۔ پھر خود ہی انسان جواب دیتا ہے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ پھر آخر میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ اس طرح کے وسوسے ڈال کر انسان کو حیران اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں ان وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، عقیدہ توحید سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں گنہگار انسان ہوں، میں خطا کار انسان ہوں۔ اس طرح کے وسوسے کیوں میرے دل و دماغ میں آ رہے ہیں؟ حالانکہ یہی وسوسے ان پاک باز ہستیوں کے تعلق سے بھی آتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں یہی وسوسے اور خیالات آتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کے شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اگر ان خیالات کو زبان پہ لاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو حقیقی ایمان کی نشانی ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کی وحدانیت پائی جاتی ہے، اللہ کے تعلق سے سچا عقیدہ پایا جاتا ہے، تو شیطان تمہارے دل و دماغ کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے جہاں اسے علم ہو کہ فلاں گھر میں سامان رکھے ہوئے ہیں، اور جس گھر میں سامان نہ ہو، جس گھر میں سونے اور چاندی نہ ہو، جس گھر میں نقدی نہ ہو، وہاں شیطان جاتا نہیں، چور جاتا نہیں، اس لیے کہ چور کو علم ہے کہ اس گھر سے خالی ہاتھ ہی واپس آنے والا ہوں۔ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے اس دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی وحدانیت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے شیطان وسوسوں کے ذریعے سے حملے کرتا ہے اور ہمیں اس طریقے سے پریشان کر کے رکھ دیتا ہے کہ انسان حقیقت میں اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ شیطان کے ان وسوسوں کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے، اللہ کے گھروں میں آنے والے، ان کو اس طرح کے خیالات ڈالتا رہتا ہے کہ تم تو پاک اور صاف نہیں ہو، تمہارا وضو برقرار نہیں ہے، تمہارا غسل برقرار نہیں ہے، اور یہ فتنہ اور یہ وسوسے دن بدن نوجوانوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو شکوہ اور شکایتیں کرتے ہیں کہ پیشاب کے قطرات کے وسوسے آتے رہتے ہیں، ہوا کے خارج ہونے کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ صرف انہی وسوسوں کی وجہ سے جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، وہ اللہ کے گھروں سے دور ہو جاتا ہے، تو شیطان اس طریقے سے اسے دین سے دور کر دیتا ہے۔ کسی انسان کے پاس نماز میں خیالات پیدا کرتا ہے، جو انسان 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، اس کے پاس ایسے خیالات دنیا کے لاتا ہے، وسوسے لاتا ہے، اور اس طریقے سے اسے نماز میں پریشان کر دیتا ہے کہ اسے
احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز میں کون سا ذکر پڑھا ہے، میں نے رکوع کیا ہے، سجدے کیے ہیں، کتنی رکعت میں نے پڑھی ہے۔ اس طریقے سے شیطان وسوسے ڈال کر ایک نمازی انسان کو پریشان کرتا ہے، اور اس کا مشن اور ٹارگٹ یہی ہے کہ اسے اتنا پریشان کیا جائے کہ یہ نمازوں سے دور ہو جائے۔ اور حقیقت میں کتنے نمازی ایسے ہیں جو رمضان کے جانے کے بعد صرف اس وجہ سے نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کا پورا خیال نماز میں رہتے ہوئے دنیا میں گھومتا رہتا ہے، دل و دماغ گردش کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، انسان کو پریشان کر کے دین سے دور کرنے کا پورا پلان کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کے وسوسے انسان کو بدگمانی میں مبتلا کرنا ہے۔ شیطان ان وسوسوں کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ میاں اور بیوی کے رشتے کو خراب کیا جائے۔ آپ دیکھیں رمضان کے جانے کے بعد اکثر و بیشتر میاں اور بیوی کے جھگڑے بات بات پر شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ کتنے دوست ایسے ہیں اسی بدگمانی کی وجہ سے، برے خیالات کی وجہ سے دوستیاں توڑ دی جاتی ہے۔ کتنے رشتے ایسے ہیں جن رشتوں کا خون کر دیا جاتا ہے صرف وسوسے کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے کہ میرے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہوگا، وہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے۔ شیطان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں میں جو آپس میں محبت ہے، میاں بیوی کی جو محبت ہے، رشتہ داری پروان چل رہی ہے، اس کو کس طریقے سے بغض اور نفرت کی آگ میں بھڑکایا جائے۔ اس لیے کہ شیطان یہ جانتا ہے کہ بغض کے بعد، نفرتوں کے بعد، بدگمانیوں کے بعد زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، حسد کی آگ میں بھڑکتا رہتا ہے، اور انتقام اور جذبے کی آگ میں نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان کا ایک وسوسہ یہی ہے کہ شیطان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، غلط خیالات پیدا کرتا ہے، برے خیالات مسلمانوں کے تعلق سے لاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس ہتھ کنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ علم ہو جائے کہ یہ جتنے وسوسے اور خیالات اس کے دل و دماغ میں ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے نماز میں آ رہے ہیں، دوستی ختم کرنے کے اعتبار سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھے، شیطان ناکام ہوگا، شیطان نامراد ہو جائے گا، اور وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او ما تکلم، کہ انسان کے دل و دماغ میں جتنے بھی خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ جو بھی خیال آپ کو عقیدے کے تعلق سے آ رہے ہو، توحید کے تعلق سے آ رہے ہو، بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہو، نماز میں خیالات آ رہے ہو، یاد رکھے اللہ نے ان تمام خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی ایک بہت ہی خاص علامت ہے کہ اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ اللہ نے اس وسوسوں کا مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، ما لم تعمل، جب تک کہ آپ اس وسوسے کے مطابق عمل نہ کریں یا اس وسوسے کو اپنی زبان پر نہ لے آئے۔ اگر آپ زبان پر نہیں لاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو شیطان کا یہ کام جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ ان وسوسوں کے تعلق سے ذرہ برابر پرواہ نہ کریں، آپ نہ سوچیں، انشاءاللہ شیطان کا یہ حربہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، اور شیطان کو یہ علم ہوگا کہ یہ بندہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے۔ یہ وسوسہ اس قدر خطرناک ہے کہ یہیں سے شیطان کی دشمنی شروع ہوتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نے دیکھا کہ بڑے مزے سے جنت الفردوس میں آرام کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے اور پیتے ہیں، شیطان کو حسد ہو جاتی ہے، جلن ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ لہذا شیطان سب سے پہلے یہی وسوسے ڈالتا ہے، فوسوس لهم الشیطان
हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम के दिलों में शैतान वसवसे डालता रहता है, कचोके लगाता रहता है, यहाँ तक कि वो उस शजर के पास, उस दरख्त के पास भेज देता है जिस दरख्त के पास जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया था। लिहाजा हम मुसलमानों का ये तकाजा है कि रमज़ान के जाने के बाद शैतान के वसवसों के चंगुल में ना आए, शैतान के जाल में ना फंसे और अल्लाह के रब्बुल आलमीन के बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारे। जिस तरीके से मुकम्मल इस महीने में अल्लाह की इबादतें करते रहे, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते रहे। शैतान का एक और हथकंडा है जो हर मुसलमान को जानने की ज़रूरत है, हर एक इंसान को जानने की ज़रूरत है। वो ये है कि शैतान इंसान को डराने का काम करता है, अलग अलग नाहिये से डराता है, खौफ में मुब्तला करता है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनके ख्वाब में यही शैतान आता है, परेशान करता है, किसी को ऊपर से गिरा रहा है, किसी के सीने पे बैठ कर बार बार दबाता है, किसी की आवाज़ लगा करके उन्हें परेशान करता है। गर्ज ये कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ख्वाब में इस कदर डर जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं। फिर उसके पास जाते हैं, तावीज़ बनाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपने अकीदे को ख़राब करते हैं कि रात में डर लगता है, उसका तावीज़ है, रात में फला चीज़ दिख जाती है, उसका तावीज़ है। गर्ज ये कि डरा कर शैतान इंसान के अकीदे को ख़राब कर देता है और डर के बाद इंसान हमेशा खौफ में मुब्तला रहता है, हमेशा गमगीन रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि इन्हीं ख्वाबों की वजह से उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। वो हमेशा गमगीन रहते हैं, परेशानी में मुब्तला रहते हैं, टेंशन वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और शैतान का मकसद यही है कि मुसलमान टेंशन में रहे, मुसलमान परेशान रहे। शैतान ये देखता है कि उसका दुश्मन परेशान है, वो खुश हो जाता है। इसलिए शैतान के इस जाल जानने की ज़रूरत है, इस हथकंडे को जानने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअ, कि शैतान अपने साथियों से डराता रहता है। कभी जिन्नात से डराता है, कभी इंसानों से डराता है, कभी यहूदियों से डरा रहा है, कभी कुफ़ार और मुशरिकीन से डरा रहा है कि उनके पास बड़े हथियार हैं, वो बड़े ताकतवर हैं और इंसान हमेशा उनसे डरता रहता है। ये शैतान यही चाहता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फला तख़ाफ़ूहुम, शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं, शैतान के वलियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, शैतान के दोस्तों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि शैतान भी कमज़ोर है, शैतान के ये दोस्त भी इंतहाई कमज़ोर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको बड़ा आसान हथियार दिया है कि अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को याद करते रहे। शैतान अपनी जालों में नाकाम और नामुराद हो जाएगा। शैतान किस तरीके से इंसान को डराता है, कभी शैतान फकीरी का खौफ दिला करके इंसान को डराता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी जानिब इरशाद फरमाया, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, कि शैतान फ़कीरी से डराता है, फ़कीरी के ताल्लुक़ से बयान करता है। इंसान जो ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, शैतान उसे डराता है। ज़्यादा खर्च करोगे कल्लास बन जाओगे, फ़कीर बन जाओगे, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे भी ख़ानदान वाले हैं, तुम्हारी खुद की ज़रूरियात हैं, तुम्हें घर बनाना है, बेटियों की शादियाँ करनी है। इस तरीके से शैतान डराता रहता है। यहाँ तक कि इंसान जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, या तो खर्च करने से पीछे हट जाता है या फिर चंद सिक्के टटोलता है कि अल्लाह के रास्ते में देना है, कोई 10 का सिक्का मिल जाए, कोई फटा पुराना नोट मिल जाए, तो शैतान इस तरीके से फ़कीरी का झांसा दिलाकर इंसान को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रुकवा देता है। ये शैतान की ये चालें हैं और इन तमाम चालों में मुसलमान आ जाते हैं, इन हरबे के शिकार हो जाते हैं और हकीकी अल्लाह के वादे से इंसान दूर होता चला जाता है। शैतान डराने के साथ साथ शैतान के जो हरबे हैं कि किस तरीके से हम और आपको शैतान माह रमज़ान के जाने के बाद 1 महीने की ये भड़ास निकालने वाला है। 1 महीने के बाद जब ये आज़ाद होगा तो किस तरीके से अपने हरबे, अपने पैंतरों के ज़रिए से मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसका एक पैंतरा ये है कि बुराइयों को खुशनुमा बनाकर पेश करता है, बुरी चीज़ों को बेहतरीन लिबास में, बेहतरीन सांचे में ढाल कर पेश करता है। इस शैतान से बेहतर कोई चीज़ों को मुज़य्यन करने का हुनर जानता नहीं है। हम और आप जानते हैं
کہ شیطان شرک کو توحید کا نام دے کر کے امت میں پھیلاتا ہے کہ یہی توحید ہے، یہی اولیاء کی محبت ہے، یہی اولیاء سے عقیدت ہے۔ کتنے مسلمان ہیں اولیاء کی محبت میں، اولیاء کرام کی عقیدت کے آڑ میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نیکی کی وجہ سے کہ شیطان انہیں ابھارتا ہے کہ یہی تو نیکی ہے، یہی تو سنت ہے، یہی تو بہترین چیزیں ہیں، پھر شیطان انسان کو بدعات میں غرق کر دیتا ہے۔ اپنا مال بھی بدعات میں لٹا رہے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ شیطان برائیوں کو اس قدر مزین کر کے پیش کرتا ہے، نئے نئے طریقے سے، نئی نئی ڈیزائن میں، نئے نئے ناموں کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ مسلمان دنگ رہ جاتا ہے، اس کے جال میں آنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ جو برائیاں کرتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا ہے، بہترین سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال بڑے آسان الفاظ میں دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ آسان انداز میں یہ ہے، ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی داڑھی کو شیونگ اس لیے کرواتے ہیں کہ خوبصورت نظر آئیں گے، اچھے نظر آئیں گے۔ یہی تو شیطان کا حربہ ہے، یہی تو شیطان کی وہ چال ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ داڑھی کے بنا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جس انسان کو جس چیز کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ کس شکل کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے۔ اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ یوسف علیہ السلام خوبصورتی کی ایک مثال ہے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی، لیکن شیطان کس راستے سے داخل ہوتا ہے اور کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے، ایک عظیم سنت سے مسلمانوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سود ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حرام کام ہے، سودی کاروبار انتہائی خطرناک کام ہے، لیکن یہ لون دینے والے طرح طرح کے جھانسے لے کر کے آتے ہیں، کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا، لون لے لے فلاں کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، لون لے لے، اس 2% ہے 5% ہے، نام بدل کر کے دیتے ہیں، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان اسی لون میں آج گرفتار ہے، اسی سود میں گرفتار ہے، بیاج جیسے ملعون چیز میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے کہ شیطان برائیوں کو بہترین چیزوں میں پیش کرتا ہے، خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی رنگینیوں کو آپ کے سامنے لاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انسان کس اعتبار سے کمزور ہے۔ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، جس کے دل میں مال کے حرص ہے، اس کے لیے دنیا کے حرام چیزوں کو، حرام مال کو بہتر بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ بڑا آسان طریقہ ہے، بعد میں توبہ کر لینا، بڑا آسان طریقہ ہے، ابھی خوب کما لو، ابھی خوب بٹور لو۔ اس طریقے سے وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اور جو انسان عورتوں کے تعلق سے بڑا نازک ہے، عورتیں اس کے سامنے لاتا ہے، ان کی زیب و زینت کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور طرح طرح کے خیالات دماغ میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ایمان و عمل کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو ختم کر لیتے ہیں اور شیطان کے اس جال میں آ کر اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں۔ شیطان کی ایک اور ہتھ کنڈا جس طریقے سے شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کا ایک کام یہ ہے، وہ تمنائیں دلاتا ہے، جھوٹی آرزویں دلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ فرمایا یعدہم ویمنیہم کہ شیطان انسانوں کو وعدے دیتا ہے، تمنائیں آرزویں دلاتا ہے۔ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو جوان ہے، کچھ گناہ کر لیں گے کیا ہو جائے گا، بعد میں اللہ رب العالمین جب وقت دے گا توبہ کر لینا، ابھی تو بہت جوانی باقی ہے، وقت باقی ہے۔ اس طریقے سے جھوٹی آرزویں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے اور مسلمانوں کو، انسانوں کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہی آرزویں، یہی وہ تمنائیں تھی جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو اس بدبخت نے اللہ رب العالمین سے دور کر دیا تھا، جنت سے دور کر دیا تھا۔ یہی وہ لعنتی انسان ہے، لعنتی شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو وسوسوں کے ذریعے سے، تمناؤں کے ذریعے سے آرزویں دلا کر کے دور کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ فرمایا ما نہاکم ربکم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين
وسوسے ڈالتا رہا، خیالات پیدا کرتا رہا، یہاں تک کہ قسمیں کھلاتا رہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بھلائیاں چاہتا ہوں، اور ایسی بھلائیاں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اگر اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے، اس درخت کو کھا لو گے تو سب سے پہلا یہ یقین دلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تمنا اور آرزو پیدا کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، فرشتہ صفت انسان بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا پروانہ مل جائے گا، سرٹیفکیٹ اللہ دے دے گا۔ اس طریقے سے وسوسے ڈالتا رہا، تمنا دلاتا رہا، آرزو پر آرزو دلاتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، اور یہ کہتا رہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے اور وہ اس درخت کے قریب چلے جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اور انہیں جنت سے باہر نکال کر دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ شیطان آج بھی یہی منشا چاہتا ہے، شیطان کا ارادہ آج بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو میں نے جنت سے نکلوایا تھا، آدم کی اولاد کو بھی جنت سے نکلوانا ہے اور جہنم کا ساتھی بنانا ہے۔ تو شیطان یہ آرزو دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، کتنے مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی مرتبہ شادی ہونی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، فلاں کام ایک ہی مرتبہ زندگی میں آتا ہے، اس طریقے سے بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں سدھر جانا، بعد میں سنور جانا، اس طرح کی آرزوئیں امیدیں دلاتا ہے۔ یہاں تک کہ نکاح کے تعلق سے جب بات آتی ہے لڑکے کو دیکھنے کی، لڑکی کو دیکھنے کی، تو یہ آرزوئیں دلاتا ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، دینداری بعد میں آ جائے گی، لڑکا بعد میں نمازی بن جائے گا، بعد میں اللہ اس لڑکی کو توفیق دے دے گا۔ غرض یہ کہ اس طرح کی تمناؤں اور آرزو کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، رشتہ داری کو ختم کر دیتا ہے۔ شیطان کے چالوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور جاتے جاتے رمضان کے آخر میں شیطان کی ان چالوں کو جان لے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ رب العالمین نے صاف انداز میں فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے چکر میں نہ آؤ، شیطان کی جال میں نہ پھنسو، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے رمضان میں تم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، رمضان کے جانے کے بعد بھی رمضان ضرور جا رہا ہے لیکن عبادتیں اس وقت بھی باقی رہے گی، تلاوت قرآن باقی رہنے والا ہے، صدقات و خیرات باقی رہنے والا ہے، اور جس کی رمضان میں ہم سب عبادتیں کر رہے تھے وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم سب رمضان کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھے رمضان جانے والا ہے، اور اگر ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہم یاد رکھے رمضان کے بعد بھی اللہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کا حکم باقی رہنے والا ہے۔ جو رمضان کے بعد اللہ کے دین سے دور ہونے والے ہیں، مسجدوں کو چھوڑنے کا پلان بنا چکے ہیں، ہمیشہ اپنے دل سے یہی سوال کرے رمضان میں کس کا حکم مان رہے تھے، رمضان میں کس کی عبادت کر رہے تھے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے مسلمان بن جاؤ، کچھ لمحے کے لیے مسلمان بن جاؤ، بعد میں اور کچھ بن جانا۔ شیطان یہی چاہتا ہے، یہی یہودیوں کا طرز عمل تھا، یہی نصرانیوں کا طرز عمل تھا کہ کچھ قرآن پر عمل کر لیتے، تورات پر عمل کر لیتے، اللہ کی کتاب پر عمل کر لیتے، اور کچھ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کو اللہ میسج دے رہا ہے کہ شیطان کے جال میں نہ آنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا، عقیدے کے اعتبار سے مسلمان، اخلاق کے اعتبار سے مسلمان، خوشی اور غم منانے کے اعتبار سے مسلمان۔ غرض یہ کہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اسلامی طرز کے مطابق ہو، ہمارا کھانا اور پینا اسلامی طرز کے مطابق ہو، جہاں بھی رہے، جس مہینے میں رہیں، جن گھڑیوں میں رہیں، خلوت میں رہیں، جلوت میں رہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں۔ اسی طریقے سے آخری شیطان کے تعلق سے ایک بات ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کی چالوں کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ نے حلال روزی کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہے اس میں سے کھاتے اور پیتے رہنا، شیطان کے جال میں نہ آنا۔ شیطان کا پہلا جال یہی ہے کہ مسلمانوں کو حرام لقمے کا پابند بنا دیتا ہے، حرام لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالتا ہے، اور جو ہی حرام چیزیں، باطل چیزیں پیٹ میں جاتی ہے وہ شیطان کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے جانے کے بعد جس طریقے سے رمضان میں حلال کھاتے رہے، حلال کے قریب رہے، اسی
طریقے سے ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے شیطان کچھ بھی وسوسے خیالات ڈالے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزی کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ خوب روزی دینے والا ہے، اس لیے حرام کے قریب نہ جانا، ہمیشہ حلال کھانا، حلال کے قریب رہنا، اپنے بچوں کی پرورش حلال سے کرنا، انشاءاللہ سماج میں سدھار آ جائے گا، اخلاق و کردار میں سدھار آ جائے گا، اور شیطان سے انسان دور رہ سکتا ہے۔ اگر ہم اور آپ شیطان کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، دو کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور توکل، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ پر یقین اور بھروسے کو مضبوط کر لے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے رہے۔ یہ کرنٹ ہے جو جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان اس سے اتنا ہی زیادہ بھاگتا ہے۔ مؤذن جو ہی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد شیطان کے لیے بڑی چوٹ ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین اور سامعات کو شیطان کے ہر حربے سے محفوظ فرما لے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں، اب بھی وقت ہے سچی توبہ کر لے، توبہ نصوحہ اللہ کے دربار میں کر لے۔ اللہ رب العالمین بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ سچی توبہ کریں گے آنے والی زندگی میں سدھار آ جائے گا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آخری وقت میں کیا جانے والا عمل اللہ کے یہاں حقیقت میں مقبول ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم کے تحت کہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر آپ کا رمضان کا آخری خاتمہ بہتر ہوتا ہے تو یقین جانے پورا رمضان آپ کا بہتر رہا۔ یقیناً ہم نے کھویا ہی ہے، رمضان میں زیادہ کچھ پایا نہیں ہے، آخری وقت میں پانے کی ضرورت ہے۔ سچی توبہ کر لے اور اس عزم کے ساتھ کہ جب تک دنیا میں رہیں گے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کو راضی کرتے رہیں گے۔ جن بھائیوں نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے، صدقۃ الفطر دینے کا جائز وقت شروع ہو چکا ہے۔ افضل وقت آج چاند کے نکلنے کے بعد شروع ہوگا۔ تو جو کچھ آپ راشن کے طور پر کھاتے ہیں، چاول ہے، اناج کے طور پر گیہوں کھاتے ہیں، تو بہتر اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ 3 کلو کے قریب ہر ایک آدمی کی جانب سے ادا کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی نقد ہی دینا چاہے کہ مجھے نقد ہی دینا ہے، حالانکہ اکثر علماء کرام نے منع فرمایا ہے، تو 3 کلو کے برابر ہے، وہ اس کو ادا کر دے۔ عید کی نماز یا عیدگاہ جانے سے پہلے اس کا وقت ہے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اور کل عید ہے، عید کے تعلق سے جو احکامات قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کا خاص خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں بار بار خوشیوں کے لمحات میسر فرماتا رہے۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما لے، ہمارے تراویح کو اللہ قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، یقیناً خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ مبارک مہینے میں ہم نے یقیناً خلاف ورزیاں ہی کی ہے، تجھے ناراض کرنے والے کام زیادہ کیے ہیں، لیکن تو غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم سب کی خطاؤں پر پردہ ڈال دے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مسلم ممالک کی حفاظت فرما، مسلم ملکوں کی اللہ حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔